میرا جی یہ چاہتا ہے میں آج کی تقریر میں آپ کے سامنے علی اکبر پڑھوں. توجہ اذان محترم، نوجوان اگر جاگیں گے، یہ نوجوانوں کا مضمون ہے علی اکبر، ہاں یہ اگر جاگیں گے تو پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے حصے کا حق جو ہے وہ آپ کے سامنے ادا کر کے جاؤں. کس کا جشن؟ علی اکبر کا جشن. یہ علی اکبر کون ہے؟ پہلا جملہ ہی اگر آپ نے وصول کر لیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. علی اکبر اس شاہکار قدرت کا نام ہے جسے اپنے گھر میں بلانے کے لیے حسین کو 32 سال سجدے کرنے پڑے. ہائے ہائے اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ وہ شاہکار قدرت ہے کہ جسے اپنے گھر میں بلانے کے لیے، جسے اپنی گود میں اتارنے کے لیے حسین جیسے بادشاہ کو 32 سال سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگنی پڑی. نہیں، میرے جملے کا وزن شاید اس لیے نہیں ہوا کہ پہلے میں نے بتایا نہیں کہ حسین کون ہے. حسین وہ ہے جو ایک لمحے میں راہب کو 7 بیٹے دیتا ہے. اللہ اکبر، بیٹے دینا جس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جو بولتا چلا جاتا ہے لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریریں بدلتی چلی جاتی ہیں. جو کل بھی بیٹے دیتا تھا، جو آج بھی بیٹے بانٹ رہا ہے، وہ حسین. 32 سال حسین نے دعائیں مانگی. پھر حسین کے گھر میں علی اکبر نازل ہوا. اس کی وجہ یہ ہے حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، حسین کو محمد چاہیے تھا. اللہ اکبر، سلامت مولا کو عزت عطا فرمائے. حسین کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، حسین کو محمد چاہیے تھا تاکہ حدیث پوری ہو جائے. حسین منی وانا من الحسین، تاکہ حدیث کی تفسیر ہو جائے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اگل کے جملہ بدل کے کہوں حسین اس بادشاہ کا نام ہے جو کسی کا احسان نہیں رکھتا. اس لیے وہ چاہتا یہ تھا محمد کا مجھ پہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، میری گود میں بھی محمد آئے، میں بھی اسے پالوں. اللہ اکبر، میری گود میں بھی مصطفیٰ اترے اور میں بھی اسے پالوں. 32 سال کی دعاؤں کے صلے میں اللہ نے حسین کو اکبر دیا. اور کون اکبر؟ خود جو میں نے سرنامہ کلام میں امام حسین کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی، جب امام کربلا میں بھیج رہے تھے نا علی اکبر کو میدان کی جانب، تو عجیب جملہ کہا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا. حسین نے اکبر کو بھیجتے ہوئے یہ نہیں کہا دنیا والوں گواہ رہنا میں بیٹا بھیج رہا ہوں، گواہ رہنا میں 18 سال کا جوان بھیج رہا ہوں. نہیں، حسین نے فرمایا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ اس قوم پہ گواہ رہنا، لقد برز علیہم غلام، میں ان کی طرف وہ جوان بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول کا، میرے اللہ اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں بھی محمد ہے. اللہ اکبر، اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں بھی محمد ہے، جو خلق میں بھی محمد ہے، جو گفتار میں بھی محمد ہے. توجہ اذان محترم، خلق میں بھی محمد، خلق میں بھی محمد، گفتار میں یعنی بولنے میں، گفتار میں بھی محمد ہے. ایک انسان کی شخصیت میں چیزیں ہی کتنی ہوتی ہیں. انسان کی شخصیت جب کسی کے سامنے پیش ہو تو 3 ہی چیزوں سے تعارف ہوتا ہے. ایک اس کی شکل و صورت کہ یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. توجہ نہیں فرما. پہلی چیز جسے دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی شکل و صورت. دوسری چیز اس شخص کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا. اور آخر میں شکل و صورت و کردار کی ساری حقیقت کھول جاتی ہے جب کوئی بولتا ہے، اس کی زبان بتاتی ہے. یا سلامت ہے مولا کو عزت عطا فرمائے. اسی لیے امیر کائنات کا فرمان ہے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کردار کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، انسان کیسا ہے. یہ 3 ہی چیزیں ہیں انسان میں، یا صورت، یا سیرت، یا گفتار. اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے ہی نہیں جو انسان کا تعارف کروا سکے. اکبر کو بھیجتے ہوئے حسین کہہ رہے ہیں صورت میں بھی محمد ہے. اللہ اکبر، توجہ، خلقاً اپنے خلق میں محمد ہے، خلق میں محمد ہے، نطق میں محمد ہے. اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ آپ کو خلق، خلق اور نطق کی سمجھ آ جائے. کیا فرمایا؟ میرا اکبر خلق میں، تخلیق میں محمد ہے. اب اکبر خلق میں اگر محمد ہے تو محمد خلق میں کیا ہے؟ توجہ اذان محترم، کتالپور کی بڑی تعریفیں دوستوں نے میرے سامنے کی ہے کہ یہ اس علاقے کا لکھنؤ ہے جسے کتالپور کہا جاتا ہے. اللہ کرے آپ لکھنؤ بنا کے دکھائیں. خلق، اکبر خلق میں محمد ہے. محمد خلق میں کیا ہے؟ محمد نے خود ارشاد فرمایا
اول ما خلق اللہ نوری، ہائے ہائے، اللہ نے مجھے بشر نہیں نور خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے بشر نہیں نور خلق کیا ہے۔ اور حسین کہہ رہے ہیں اکبر خلق میں محمد ہے، اس کا مطلب اکبر بھی بشر نہیں نور ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اکبر بھی خلق میں بشر نہیں نور ہے۔ تو آپ کے تالپور والوں اپنی اپنی مرضی کے مولوی تک میرا یہ پیغام لے جانا، اکبر پوتا ہے علی کا، تو جس کا پوتا نور ہے اس کا دادا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو اس لیے آج کے بعد نعرہ نہ لگانا ایک ہی جیسے ہیں سارے، نہ نور اور ہے پاک اور ہے، اکبر خلق میں نور ہے۔ توجہ عزیزان محترم، نہیں چلو، خلق میں نور کا کیا مطلب؟ اکبر کی صورت محمد جیسی ہے، یہی مطلب ہے، صورت مصطفیٰ جیسی ہے، اللہ کے رسول جیسی ہے۔ جانتے ہو محمد کتنا حسین ہے، مصطفیٰ کتنا حسین ہے؟ دو حدیثوں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر جلدی جلدی نتیجوں کی جانب آگے بڑھوں۔ جتنا حسن ہے نا پوری کائنات میں، اس حسن کے اللہ نے 10 حصے کیے۔ جتنا حسن ہے کائنات میں، اس سارے حسن کے اللہ نے 10 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے پوری کائنات بنائی یوسف سمیت۔ توجہ توجہ، تھوڑی سی کوشش کرو، آواز آپ کی میرے تک پہنچتی رہے۔ کل کتنے حصے؟ 10 کے، 10 حصے حسن کے، ان میں سے ایک حصے سے پوری کائنات بنی۔ کائنات میں کتنا حسن پھیلا ہوا، آپ صرف یہاں اپنی بستی سے باہر نکل کر ذرا اس زمین کے حسن کا ہی اندازہ لگائیں، کسی باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کے حسن کا اندازہ لگائیں، انسانوں میں پھیلے ہوئے حسن کا اندازہ لگائیں، اور ان سارے حسن کو چھوڑ کر یوسف کے حسن کا اندازہ لگائیں، جس کے قصے کو ہی اللہ کہے یہ حسین قصہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ یوسف کتنا حسین ہوگا۔ یہ یوسف سمیت ساری کائنات 10 میں سے ایک حصہ ہے، اور باقی 9 حصوں سے ملا کر اللہ نے محمد بنایا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ حیدری، ان 10 میں سے ایک حصے سے کائنات ہے، باقی 9 حصوں سے ملا کر اللہ نے محمد بنایا ہے۔ جملہ میرے سامنے آ گیا، اگر توجہ کر لو تو خدا کی قسم محنت سوارت ہو جائے گی۔ یوسف وہ حسین ہے جسے دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، ایسا ہے یا نہیں قرآن میں؟ یوسف وہ حسین، ادب کا جملہ ہے، یوسف وہ حسین جسے دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ محمد وہ حسین ہے جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند کٹ گیا تھا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ وہ حسین ہے جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند کٹ گیا تھا، اور حسین کہہ رہے ہیں میرا اکبر مصطفیٰ ہے، میرا اکبر مصطفیٰ ہے۔ میں پورے چیلنج سے یہاں کے تالپور کے اس منبر پہ کہہ رہا ہوں، حقیقت مصطفیٰ پر 900 پردے ڈال کر اللہ نے زمین پہ بھیجا تھا۔ مصطفیٰ کے حقیقی حسن پر 900 پردے ڈال کر۔ یہ تالپور والوں معراج سنی ہے نا ذاکرین سے؟ ابھی پچھلے مہینے تو آپ نے 27 رجب کو اگر کوئی پروگرام ہوا ہوگا تو معراج ضرور سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو ساری زندگی مجلسوں میں بیٹھے رہے ہو۔ معراج میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل رک گیا، مصطفیٰ آگے بڑھ گئے، اور جب مصطفیٰ نے پوچھا تھا جبریل آگے کیوں نہیں آ رہے، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہی لفظ ہے نا، یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر، وہ جو سارے سفر کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا تھا، وہ وہاں سے آگے اس کے پر کیوں جل رہے تھے؟ آگے ایسی چیز کون سی تھی جس کی وجہ سے اس کے پر جلنے تھے؟ عزیزان محترم، اگر جملے کا وزن کر سکو نا، سدرۃ المنتہا کے بعد محمد کے حسن سے پہلا پردہ ہٹنا تھا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد مصطفیٰ کے حسن سے پہلا پردہ ہٹنا تھا۔ ابھی 899 پردے باقی ہیں اور جبریل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حسن مصطفیٰ ہے اور وہ حسن سمٹ کے آ گیا علی اکبر، سمٹ کر علی اکبر میں آ گیا۔ پہلا خلقن بے رسول کا، پھر فرمایا خلقن بے رسول کا، اس کا اخلاق بھی تیرے محمد جیسا ہے۔ محمد کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن جا کے پڑھنا، انک لعلی خلق عظیم۔ وہ رب جس کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کے تو کہتا ہے نا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ عظیم رب کہتا ہے میرا محمد عظیم ہے۔
میرا محمد عظیم ہے، اور وہی محمد سمٹ کر اکبر میں آ گیا ہے، وہی اخلاق سمٹ کر اکبر میں آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا منطقاً بے رسول کا، اس کی گفتگو بھی رسول والی ہے، اس کا نطق بھی رسول والا ہے۔ اور رسول کا نطق کیا ہے؟ خدا بند عالم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محمد اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی وحی نہ ہو جائے۔ جس طرح محمد وحی کے بغیر نہیں بولتا، اس طرح اکبر بھی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پر ایک وضاحت مومنین قتال پور کے سامنے کرتا چلوں، کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ جبریل آئے، مجھے بتائے اور پھر بولوں۔ جو محمد کے شاگرد کا شاگرد ہے، توجہ فرما، علی کا شاگرد ہے نا جبریل، تو وہ رسول کو بتائے گا کہ آپ بولنا کیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، وہ ہر وقت جبریل کے انتظار میں نہیں رہتے تھے، اور لوگ سوال کرتے تھے تو لوگ انتظار میں بیٹھ جاتے ہوں گے کہ جبریل آئے اور رسول کو بتائے اور وہ ہمیں بتائیں۔ نہیں عزیزان محترم، اس آیت کا جو مطلب ہے نا، وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب کی زبان پر اعتماد اتنا تھا کہ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا تھا میرا محمد جب جو بولے اسے وہی سمجھنا۔ اللہ اکبر، یہ جب جو کہہ دے اسے وہی سمجھو۔ اور حسین کیونکہ اللہ کی حجت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اکبر نطق میں محمد ہے، اس کا مطلب اکبر جو کہے سمجھو اللہ کہہ رہا، اکبر جو کہے سمجھو اللہ کہہ رہا۔ یہ خلق میں بھی رسول، یہ خلق میں بھی رسول، یہ گفتار میں بھی رسول۔ اور جب یہ آیا ہے نا، اچھا حسین کے گھر ایک عجب معجزہ ہے، توجہ فرمائیے، حسین کے گھر ایک عجیب معجزہ ہے۔ علی اور فاطمہ کے گھر حسین ایک ہی، توجہ، حتیٰ کہ 12 اماموں میں حسین، علی اور فاطمہ کے گھر حسین ایک ہے، لیکن حسین کا کمال یہ ہے حسین کے گھر جتنے بیٹے ہیں سارے علی ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں وہ ساری بطول ہیں، ان سب کا نام فاطمہ، بیٹے سارے کے سارے علی۔ اور یہ جب شہزادہ دنیا پہ آیا ہے نا، میں نے کہا بس اکبر کے اوپر ہی ساری گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ جب یہ شہزادہ دنیا پہ آیا، اچھا میں اکثر یہ سوچتا تھا، پتہ نہیں باتیں کہاں کہاں سے میرے دل میں آ رہی ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ میں اکثر بیٹھ کے یہ سوچتا تھا حسین کیوں دعا کرتے رہے کہ محمد میری گود میں اترے؟ وجہ کیا؟ کیوں حسین دعا کرتے رہے کہ مصطفیٰ میری گود میں اترے؟ ایک دن میں ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، وہ مولوی اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا محمد 40 سال کے بعد رسول ہے۔ توجہ عزیزان محترم، مجھے اس دن سمجھ میں آیا کہ حسین نے محمد کیوں مانگا۔ اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے مصطفیٰ کے امتیوں نے مصطفیٰ کو 40 سال بعد نبی بتا کر مصطفیٰ کا بچپن بھی چھپا لیا تھا۔ ہائے ہائے، جاگ جاؤ یار، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ 40 سال بعد نبی کہہ کر انہوں نے مصطفیٰ کا بچپن بھی چھپا لیا تھا، مصطفیٰ کی جوانی بھی چھپا لی تھی کہ جب 40 سال بعد نبی ہے تو سیرت بھی 40 سال بعد دیکھیں گے۔ امت والوں نے مصطفیٰ کا بچپن بھی چھپایا، امت والوں نے مصطفیٰ کی جوانی بھی چھپائی۔ حسین نے کہا میں بھی پھر حسین ہوں، اپنی گود میں اتار کر تمہیں محمد کا بچپن بھی دکھا